مغرب کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطینا کل کوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے، اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا وظیفہ یہ سورۃ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں، اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہو کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھو، چاہے آج، چاہے کل، چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرو، ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے، لوگوں کو آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے، لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے، اور کچھ میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کام آتی ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائیوں بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب ان کو وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتلاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی،
आज झोलियां भरने के लिए आपको अगर चाहते हो कि झोलियां आपकी भर जाएं तो मगरिब के बाद लाजमी ये वजीफा पढ़ लेना। लाजमी हर हाल में ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी दुआएं दोगे। पूरी जिंदगी अगर आप लोग नाकाम रहे हो, पूरी जिंदगी अगर आपको कुछ हासिल ना हो सका, तो आज का वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, मगरिब की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जो ज़िंदगी है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही मगरिब की नमाज हो जाए, नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरत कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाजरीन आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी कि उसको अगर वो रात को ये वजीफा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात जो परेशानियां हैं रिज्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिज्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए बेहद आजमुदा और मुजरिब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका कार है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। आप इस वजीफे को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत कर लें। चाहे एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पे आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नीयत जो है वो कर लें। बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है, बड़ा ही ताकतवर वजीफ़ा है। पढ़ने का तरीका अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें। ये सूरत कौसर का मुजरिब वजीफ़ा है, आजमुदा वजीफ़ा है। सबसे पहले आप लोग मगरिब की नमाज अदा कर लें, या चाहे मस्जिद में पढ़ें, चाहे घर में पढ़ें। मगरिब की नमाज जैसे ही अदा कर लें, मेरे भाई मेरी बहनें दोनों अच्छी तरह समझ लें, दोनों को ये अमल करना है। घर का कोई एक फ़र्द भी कर ले तो काफ़ी है। आप लोग अपने घर में कोशिश करें, ये वजीफ़ा पढ़ें। अगर मगरिब की नमाज मेरे भाई मस्जिद में पढ़ते हैं तो वहाँ से जब घर में आएँ तो फिर ये वजीफ़ा पढ़ना नमाज के बाद शुरू कर दें। नमाज मगरिब जैसे मुकम्मल हो उसके बाद आप लोग चाहें तो उसी वक्त कर लें, चाहें तो कुछ देर बाद कर लें। जब भी ये वजीफ़ा पढ़ने लगें, सबसे पहले आप लोगों को दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। कोई भी वजीफ़ा आप कभी ज़िंदगी में पढ़ लें, दुरूद पाक अगर आप पढ़ लेंगे तो वजीफ़े के फ़वाइद बढ़ जाएंगे, वजीफ़े के जो है वो फ़ायदे ज़्यादा डबल हो जाएंगे।
تو درود پاک شروع میں پڑھ لیں کوئی سا بھی، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورۃ کوثر کا جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا پھر تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سمجھیں، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ، یا پھر جو میں اب اگلا وظیفہ بتاؤں گا یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور ہر دفعہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔